اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائیں، اَجَلَهُنَّ اپنی میعاد کو، یعنی عدت پوری ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو تم ان کو، اَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خامدوں سے، یعنی دوسرے خامدوں سے. اِذَا تَرَاضَوْا جب وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف ساتھ نیکی کے. ذالکہ یہ یوعظ نصیحت کیا جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے، من کانا کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ من کانا جو ہے من کانا منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ دن آخرت کے. ذالکم یہ ازکا بہت پاکیزہ ہے، لکم واسطے تمہارے، واطہر اور بہت صاف ہے. واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. والوالدات جمع والدہ کی، اور مائیں، یرضعن جمع مؤنث غائب، ارضع دودھ پلائیں، کون؟ مائیں. اولادہن اپنے بچوں کو، کتنی دیر؟ حولین 2 سال، کاملین پورے، لمن واسطے اس کے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم یہ کہ پورا کرے، الرضاعہ رضاعت کی مدت کو، دودھ پلانے کی مدت. وعلی المولود اور اوپر، وعلی المولود لہو اور اوپر اس کے جس کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی مراد شوہر کے، باپ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، شوہر باپ، عورت کا شوہر، بچے کا باپ، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا، یعنی باپ. وعلی المولود لہو اور اوپر باپ کے، رزقہن ان کی خوراک، وکسوتہن اور ان کی پوشاک، بالمعروف ساتھ بھلائی کے. لا تکلف نہ تکلیف دی جائے. لا تکلف کون سا صیغہ ہے؟ کلفہ یکلف، غیر مؤنث غائب، فعل مضارع مجہول. شاہ جی اباؤ سر شروع کر لیں، کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، اب تک تو آپ کے 4-5 باب ہو جاتے تھے. لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس نائب فاعل کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق. لا تزار یہ بھی مضارع مجہول، زار یزار. لا تزار نہ تکلیف دی جائے، والدتن ماں کو، بولدہا اپنے بچے کی وجہ، بوجہ اپنے بچے کی. ولا مولود لہو اور نہ تکلیف دی جائے باپ کو، بولدہا اپنے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث اور اوپر وارث کے، مثل ذالک مثل اس کی. فإن ارادا وہ دونوں یعنی میاں بیوی، فإن ارادا پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالا فاصل یفاصل فصال دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما بیمی رضامندی سے، وتشاور اور بیمی مشورے سے. فلا جناح علیہما پس نہیں کوئی گناہ اوپر ان دونوں کے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ، باب استفعال استرضع یعنی کسی اور سے پلواؤ، کسی اور عورت سے.
ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو پھر بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں، پلوا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کس کا دودھ پیا تھا؟ عبد المطلب نے کس سے پلوایا تھا؟ حلیمہ سعدیہ سے۔ اذا سلمتم جب تم سونپ دو، جب تم دے دو، ما آتیتم نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم، ہاں جو تم نے دیا بالمعروف ساتھ بھلائی کی، واتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون، توفا یا توفا اس سے مضارع مجہول جمع مؤنث غائب، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کیے جاتے منکم تم میں سے، ویذرون وذر یذر جمع مؤنث غائب پھر مضارع معلوم منع یمنع، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن اپنے جوڑے، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیویاں، جوڑے نہیں بیویاں، یتربصنا جمع مؤنث غائب وہ انتظار کریں، کون؟ بیویاں، ہاں جی، بانفسہن ساتھ اپنی جانوں کے، کتنا انتظار کریں، اپنے آپ کا کتنا انتظار کریں، یعنی ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن۔ اگر عورت حاملہ ہو تو پھر کتنی عدت؟ ولادت تک، ولادت تک، یعنی آج خامد فوت ہو گیا، کل عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، عدت 4 ختم، میں 10 نہیں ختم ہو گئی عدت، ہاں عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی۔ یہ تو اس کے لیے نا جو حاملہ نہیں ہے جی، یہ حاملہ اس میں شامل نہیں، وہ مستثنیٰ ہے۔ اب وہ وضع عمل کے بعد نکاح آگے کر سکتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پر جب وہ پہنچ جائیں، کون؟ عورتیں، اجلہن اپنی میعاد کو، مدت کو، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے کر لیں، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ تم پر فیما اس چیز میں فعلنا کیا انہوں نے فی انفسہم اپنی جانوں میں بالمعروف ساتھ بھلائی کے، واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس چیز کے تعملون تم کرتے ہو خبیر خبردار ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس چیز میں ارستم تم نے اشارہ کیا، تعریض ہے من خطبت النساء عورتوں کی منگنی سے، یعنی اشارے کنائے سے بندہ کہہ سکتا ہے، ڈائریکٹ نہ بھی رشتہ مانگے، اشارے کنائے سے، ہاں جی، جیسے کوئی کہے میرے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو میری شادی نہیں ہوئی، والدین کوشش کر رہے ہیں، میں بھی شادی کروانا چاہتا ہوں، ہاں جی، یا جیسے بھی ایک بندہ ہے شادی شدہ، پہلے اس کی بھی فوت ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اب پکا کے دینے والی کوئی نہیں، ہاں جی، ان کا خیال رکھنے والی کوئی نہیں، یعنی کسی اور کے ساتھ ایسی باتیں کرے کنارے اشارے کنارے میں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ہاں جی، اشارے کنارے تک فیما اس چیز میں ارستم تم نے اشارہ کیا من خطبت النساء عورتوں کی منگنی سے، او اکننتم یا تم چھپاؤ، یہ دل میں چھپا رکھو کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دل میں بات رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اشارے کنائے سے اسے منگنی کا پیغام بھیج سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم یا تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب ان کا ذکر کرو گے، ولیکن اور لیکن لا تواعدو نہ وعدہ دو ان کو سرا پوشیدہ برائی کا وعدہ نہ دو، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہو قولا ایسی بات معروفہ جو بھلی ہو، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک یبلغ پہنچ جائے الکتاب کتاب یعنی عدت اجلہ اپنی میعاد کو، یعنی عدت سے پہلے نکاح پیغام نکاح نہیں نہیں بھیجنا چاہیے، پیغام نکاح عدت سے پہلے، ہاں جی، نکاح کا عزم کرنا،
یا ایسے پروگرام بنانا، یہ عدت کے بعد ہے سارا معاملہ۔ وَعَلَمُوا، اور تم جانو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی انفسکم، تمہاری جانوں میں، فاحذروا، اس سے بچو، وَعَلَمُوا، تم جانو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفوراً، بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے۔ انشاءاللہ یہ لفظ ترجمہ پڑھا رہے ہیں، جب قرآن پاک ختم ہوگا تو دوبارہ ہم تفسیر کے ساتھ پڑھائیں گے، دوبارہ تفسیر پڑھائیں گے انشاءاللہ، پھر کھلی کھلی باتیں ہوں گی۔ اب چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ آج عبارت کس نے پڑھنی ہے؟ ہاں جی، میں پڑھوں؟ اب وہ کرنے عبداللہ صاحب نے نہیں پڑھنی؟ اچھا، جی عبداللہ صاحب پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھ لیں گے؟ نہیں ایسا بول رہے ہیں، چلے پڑھے، چلے تھوڑی سی ابوبکر پڑھتا ہے، کچھ آپ پڑھیں، کچھ یہ پڑھے، ہاں جی مل جل کے پڑھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم دو من تین الشیطان دن ہم نے نا الرجیم۔ اپنے یوٹیوب والے چینل پر پڑھایا ہے، لیکن ساتھی بہت اس میں کم شامل ہوئے، اس لیے دوبارہ پھر ہم پیج پہ آ گئے ہیں۔ ہاں جی، کتاب الصلاۃ، باب اذا بادرہ البزاق فلیأخذہ بطرف ثوبہ۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے تھوک آ گئی ہے، جلدی میں ڈال دو کسی کو تھوک، تو پھر کیا کرے؟ کپڑے کے پہلو میں، ہاں جی، کپڑے کے کنارے میں، طرف، ایسے تھوک آئی نا، ہاں جی چلو۔ حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ فی القبلۃ فحکھها بیدہ۔ نخامہ کس کو کہتے ہیں؟ نخامہ، گلے کی تھوک، مخامہ ناک کا بلغم جو ناک کی طرف سے نکلتا ہے، اور یہ نخامہ جو گلے کی طرف سے۔ فحکھها بیدہ وروی منہ کراہیۃ او روی کراہیتہ لذالک وشدتہ علیہ اور وقال سختی اور کراہت۔ وقال ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانما یناجی ربہ ہاں، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، او ربہ بینہ و بین قبلتہ یا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہے۔ فلا یبصقن فی قبلتہ ہاں ولکن ان یسارہ او تحت قدمہ۔ سامنے نہ تھوکے، دائیں بھی نہ تھوکے، بلکہ بائیں اپنے قدم کے نیچے۔ نیچے۔ ہاں جی، چیز مناسب موقع ہوتی ہے، اس وقت جگہ کچی تھی، ہاں جی، اب کوئی بندہ کہہ جی حدیث ہے سامنے نہ تھوکے، آگے نہ تھوکے، بائیں تھوک لے، ہاں جی، تو یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ اب تو قالین ہیں، دریاں ہیں، صفحے ہیں، اب تو ٹھیک نہیں نا، ہر چیز مناسب موقع ہوتی ہے۔ اب کپڑے کنارے میں تھوکنا ہے۔ ہاں بالکل بالکل ایسے۔ ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ، پھر آپ نے تھوکنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ چادر کا کنارہ پکڑا اور تھوکا اس میں۔ شاباش۔ ورد بعضہ علی بعض ہاں جی، اور مل دیا بعض کو بعض کے ساتھ۔ قال او یفعل ہکذا۔ ہاں، یا ایسا کر لے، باب تھوکنے سے بچے، ٹھیک ہے، اگر ضروری ہے، ضروری بلغم آئی گئی ہے تو پھر آپ نے میں او یفعل ذالک، یا کرے اس طرح۔ اس طرح، کس طرح؟ کپڑے میں۔ عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ، عزت واضح کرنا امام کا لوگوں کو، عزت یہ کون سا صیغہ ہے؟ عزت بعد من نسخائب نہیں یار نہیں، مصدر ہے، وعظ یعظ عزتا، وعد یعظ عدتا، یہ تے جو ہے نا، وا اصل میں واز تھا نا، واز، وا کے بدلہ میں، واو کے بدلہ میں تا آ گئی، عزت۔ فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلۃ، ہاں جی،
کس چیز میں واز کرنا؟ نماز کے پورا کرنے میں، یعنی خشوع خضوع پورا کرنا، اور قبلے کا ذکر۔ ذکر۔ عبداللہ صاحب سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزنادی عن الاعرج۔ اچھا، دو نام کے بندے نا بڑے بڑے محدث گزرے ہیں اس امت میں، دو نام کے بندے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ دو نام کے بندے بڑے بڑے محدث، چوٹی کے۔ امام ابن یوسف؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں دو نام کے بندے، دو بندے نہیں، دو نام کے بندے۔ بات میں سمجھا کرے نا۔ ہاں جی، شاہ جی بولیں۔ عبداللہ اور محمد، اور محمد، یہ دو نام کے بندے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں۔ عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہا ہنا فواللہ ما یخفى اللہ کی قسم، ما یخفا نہیں، مخفی نہیں، پوشیدہ علیہ مجھ پر خشوعکم تمہارا خشوع ولا رکوعکم اور نہ تمہارا رکوع۔ انی لا اراکم، اللہ، بے شک میں دیکھتا ہوں، لا اراکم، لا اراکم نہیں، انی لا اراکم من وراء ظہری، اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں تم کو اپنے پیچھے سے۔ جس طرح دیکھتا ہوں سامنے سے۔ ہاں جی، ہاں جی، بڑا سوال کیا عبداللہ صاحب نے۔ ٹھیک ہے، سوال بنتا ہے شاہ جی۔ میں آگے سے بھی، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ مجھ سے بالکل، اس میں بڑے بڑے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ سامنے والی دیوار کو شیشہ بنا دیتے تھے۔ ہاں جی، اور ایک تیسری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ کے موڈوں کے پیچھے، کندھوں کے پیچھے سوئی کے ناکے کی طرح چھوٹی چھوٹی اللہ نے آنکھیں لگائی تھی۔ اللہ، سوئی کے ناکے کی طرح چھوٹی چھوٹی اللہ نے آنکھیں لگائی تھی، دو، اس سے آپ دیکھتے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل صاحب نے کوئی دلیل اس کی دی؟ بس ان کا قول ہے، حدیث تو نہیں انہوں نے پیش کی۔ ہاں جی، جی یہ اقوال ہے نا، میں آپ کو حدیث تو نہیں نا سنا رہا، جی، اقوال ہیں اماموں کے، بزرگوں کے، تو کیسے کہ اور بھی اقوال ہیں، پھر آپ دلیلیں پوچھنے شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، اقوال ہے، جی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حدثنا ٹھیک یحییٰ، بات یہ ہے کہ آپ کا معجزہ ہے جو آپ نے کہا ہے۔ حدثنا یحییٰ بن سالم قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی راقیہ آواز المنبر۔ جا رہی ہے آپ کی؟ میگ لگائے ہوئے ہیں؟ چل نہیں رہا ہے، ہاں جی، چل نہیں رہا میں۔ نہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، اب چلا نہیں رہے۔ ہاں جی، ثم رقی المنبر، راکیہ، پھر آپ ممبر پہ چڑھے، راکیہ یرکا۔ فقال فی الصلاۃ فی الرکوع، ہاں، تھوڑا سا پیچھے رکھیں، ابھی طرح تو نہ چلا، ابھی سمجھ نہ آئے۔ انی لا اراکم من ورائی کما اراکم۔ باب هل یقال مسجد بنی فلان۔ اچھا جی، کیا کہا جاتا ہے مسجد بنی فلاں؟ یعنی کہ نام رکھ سکتے ہیں؟ کسی محلے کے نام پہ مسجد کا نام رکھنا، جی، ہاں جی، یا کسی بندے کے نام پہ مسجد کا نام رکھنا، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ شاہ جی، ہو سکتا ہے؟ ہاں، کسی شخصیت کے نام پہ یا کسی محلے کے نام پہ، ہاں جی، یا کسی برادری کے نام پہ یا کسی خاندان کے نام پہ کسی مسجد کا نام رکھا جائے۔ ہمارے شہر میں ہے کوئی ایسی مثال؟ شیخاں والی مسجد، شیخاں والی مسجد ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں جی، ہاں، اگر ہمارے شیخ صاحبان سن رہے ہیں نا تو دیکھ لیں، امام صاحب نے آپ کی مسجد کا بھی استدلال کیا ہے۔ امام صاحب نے حدیث لا کے
مسئلہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے جو نام رکھا ہوا ہے مسجد شیخاں والی، آپ نے غلط نہیں، ٹھیک رکھا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد ایک اللہ اور بھی مسجد ہے، مسجد عبد الرب، بڑی بڑی مسجدیں، عبد الرب والی مسجد، ہاں جی چونیا میں۔ عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل اللاتی تیار کیا، صحابہ کا نا، صحابہ کا مقابلہ کروایا گھوڑوں سبقت، گھوڑوں کے درمیان اللہ تی اسمیرت من الحفیاء، وہ جو تیار کیے گئے تھے، تزمیر تیار کرنا، خوب ان کو تیار کرنا، پالنا، ہاں جی، حفیاء میں حفیہ سے، وَأَمَدُهَا سَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، اور اس کی مدت کتنی تھی؟ سنیت الوداع، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي یعنی یہ حفیہ سے سنیت الوداع تک ان گھوڑوں کو دوڑایا جو تیار کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں تیار کیے گئے تھے، ذرا کمزور تھے، ان کی مدت، ان کی میعاد وہ کتنی تھی؟ جی الَّتِي لَمْ تُسْمَرْ مِنَ السَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بنی زُرَيْقِ، سنیہ سے بنی زریق کی مسجد کی طرف تک، سنیہ سے بنی زُرَيْق مسجد تک بنی زریق کی مسجد تک، آ گیا، جی یعنی بنی زریق، یعنی کسی محلے کے برادری کے نام پہ مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ بخاری كَانَ، کو ماں نے بخاری جڑائے، جی عمر کان فی من سابق بہا، عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں تھا جنہوں نے مقابلہ کیا تھا، جنہوں نے گھوڑے مسئلہ ایک نکالنا تھا اور حدیث کیا ہے؟ دیکھ لے باب القسمتی و تعلیق الکنوی فی باب المسجد، باب کیا باندھا، حدیث کیا لے آئے، ہاں جی، قسمیں اٹھانا اور نہیں مال تقسیم کرنا، اور لٹکانا مسجدوں میں کنب کا، کنو خوشا، قرآن میں ہے نا، کنوان، شنوان، کنو کی جمع ہے کنوان، تسنیہ بھی کنوان ہی آتی ہے، جی ٹھیک ہے نا، جی ہاں جی، شنو کی شنوان، تسنیہ جمع ایک ہی ہے، قال ابو عبداللہ الکنو العشق، ہاں، ابو عبداللہ فرماتے ہیں کنو عزق ہے، والاسنانی کنوانی، اور اس کی سنیہ کیا ہے، تسنیہ کیا ہے کنو کی؟ کنوان، والجماعت ایضا، اور جمع بھی کنوان، کنوان مثل سنوی ہاں و سنوان، سنو سنوان، قرآن میں آتا ہے نا سنوان، ہاں جی، کون ساتویں پارے میں، کنوان، سنوان، دونوں لفظ آتے ہیں۔ وقال ابراہیم یا نبنا تہمان، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلِعِهَا کنوان، ٹھیک ہے، جی تو شنوان کہاں آتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہہ دیا نا قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، اب دونوں دکھائیں، کنوان کہاں آتا ہے؟ ساتویں پارے میں، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، شنوان کی مثال بھی دوں، 13ویں پارے میں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ، ہوگی تسلی؟ جی ٹھیک ہے، وقال ابراہیم یا نبنا تہمان، یعنی ابن تہمان کہتے ہیں ابراہیم، عن عبد العزیز بن صہیب بن انس قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال، فقال انشروه اور میں اس کو بکھیر دو فی المسجد، مسجد، یعنی مسجد میں مال تقسیم
کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں ایک جو بات میں نے سمجھی ہے نا، جس نتیجے کے پہ میں پہنچا ہوں نا، بخاری پڑھنے کے لیے یا بخاری پڑھانے کے لیے ابو بکر صاحب بندے کو قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل ایسے ایسے ہی ہے نا، جی جی بخاری اگر پڑھنی ہے نا یا پڑھانی ہے تو حافظ قرآن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کتاب و تفسیر پڑھیں گے نا، ساری کتاب و تفسیر قرآن ہے، پورے قرآن کے الفاظ جو مشکل ہے نا الفاظ، آپ حیران ہو جائیں گے کتاب و تفسیر پڑھ کے۔ پورے قرآن کے مشکل الفاظ کے معنی امام صاحب لائے ہیں۔ اگر ایک بندہ حافظ نہیں، پڑھا ہی نہیں، ایک لفظ لے آتے ہیں شروان، ہاں جی، پورے قرآن سے شروان آپ کیسے تلاش کریں گے؟ کنوان آپ کیسے تلاش کریں گے؟ عزق بس آپ کیسے تلاش کریں گے؟ سلسال آپ کیسے تلاش کریں گے؟ فخار آپ کیسے تلاش کریں گے؟ آپ کو حافظ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر بڑی مشکل پہ، یعنی میرے جیسا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ تو حافظ ماشاء نہیں، حافظ تو ہوں لیکن میرے جیسا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یقین کرے، بعض اوقات میں سوچنے مجبور، یہ لفظ کہاں ہے؟ پھر میں دیکھتا ہوں، پھر میں غور کرتا ہوں، پھر میں پڑھتا ہوں، پھر پورا قرآن میں ذہن میں لاتا ہوں۔ ہاں جی، پھر وہ جو کمپیوٹر ہے نا، پھر وہ چلاتا ہوں، میں ریسرچ کرتا ہوں، پھر وہ لفظ میرے ذہن میں آتا ہے۔ یعنی پورا کمپیوٹر گھمانا پڑتا ہے۔ چلے جی، فقال انصروه في المسجد وكان اکثر مال اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم۔ یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی سب سے بڑا زیادہ مال بحرین سے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة ولم يلتفت الیہ۔ اللہ، آپ نکلے نماز کی طرف اور مال کو نہ ملے۔ ملے نہیں، مال کی طرف آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ کو حریص تھے، کوئی توجہ نہیں کی مال کی طرف۔ ٹھیک ہے، پڑھا ہے، پڑھا رہنے دو۔ فلما قضى الصلاة جاء فجلس الیہ۔ آپ بھی کسی مسجد میں مال دیکھیں نا، یہ رکھ کے پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب نماز پوری کی بیٹھ گئے، جاء فجلس الیہ ہاں جی، فما كان يرى احدا نہ دیکھتے کسی ایک کو الا اعطاه، مگر اس کو دیتے جاتے۔ شاہ جی آ گئے، لے جاؤ شاہ جی، عبداللہ صاحب آ گئے، لے جاؤ، ابوبکر لے جاؤ، قاری اکبر لے جاؤ، جو آیا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ اذ جاءه العباس، ہاں، لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی، لے کے جا رہے ہیں، اچانک آ گئے۔ حضرت عباس، عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ فقال یا رسول اللہ آتنی اللہ رسول مجھے دو، فانی فادیت نفسی، میں نے فدیہ دیا اپنا، یعنی وہ کہاں بدر میں، اور عقیل کا، وفادیت عقیلا۔ ہاں جی، فقال بھتیجے له، کا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ فحشا فی ثوبہ، خذ لے لے، تو بھی لے لے بھائی چاچا، تو بھی لے لے۔ ہسا پھیلا، نہیں، ہسا وہ ڈالنے لگا اپنے کپڑے میں، چلو بھر بھر کے ڈالنے لگا۔ پھر گیا چلا۔ نہیں گیا کہ جانا کتنے سی، لے کے جانا سی، یہ میں جانا سی۔ ثم ذهب پھر شروع ہوئے، یکلہ، یعنی اتنا ڈالا کہ بہت بڑی وہ گٹھڑی بن گئی، پھر اٹھانے لگے۔ یکلہ، اقل یکلہ کا معنی اٹھانا۔ قرآن میں کوئی اس کی مثال ہے؟ اس لیے حافظ ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ تو کم ہے، اقل و عدد، میں بتاتا ہوں 8ویں پارے میں، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سکنا، اقلت اٹھائے بڑے بڑے بادل باری، فلم یستطع، لم یستطع اٹھا نہ سکے، فقال یا رسول اللہ، ڈال اتنا لیا
اٹھا ہی نہ سکے چاچا عباس. تو فرمایا اے اللہ کے رسول او امر بعضہم یرفعہ الیہ. یا رسول اللہ کسی کو کہے مجھے اٹھوا دے. قال اللہ. کسی نے آنکھوں نا میری مدد کرے. فرمایا نہیں. قال فرفع انت علیہ. پھر کہنے لگا چلے آپ اٹھوا دیں. کسی کو آپ نے نہیں کہنا تو آپ خود اٹھوا دیں. قال اللہ. اور میں نہیں. فنشر منہ. اچھا یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں بار بار نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اٹھوا دیتے. نہیں مسکراتے نہیں. دیکھیں نا جتنا لے جا سکتا ہے لے جائے. وہ چاچا کام غلط کر رہے تھے, کام نہیں نا ٹھیک کر رہے تھے. اور میں جتنا تو لے جا سکتا ہے لے جا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھا نہیں سکتا کسی کو کہیں آپ اٹھا دیں. اور میں نہیں یہ نہیں. فنشر منہ. اس نے تھوڑا سا اس سے نکال دیا, یعنی وہ گٹھڑی کم کی. ثم ذهب یکلہ. پھر اٹھانے لگا. فقال یا رسول اللہ مر بعضہم پھر نہ یرفعہ اٹھا سکے. الیہ. کسی کو کہو اٹھا دے یا آپ خود اٹھا دیں. قال اللہ. قال فرفع انت علیہ. قال اللہ. فنشر منہ. ہاں تھوڑا سا اور نکالا. اب تیسری دفعہ پھر اٹھانے لگے. فالقاہ علی کاہلہ. ہاں اب تھوڑا ہو گیا نا تو ڈال لیا اس کو اپنے کندھے پر. کاہل یہ کاہل ہوتا ہے. ثم انطلق فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چل پڑے تو ہمیشہ رہے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. یتبع بصرہ. ہاں دیکھتے رہے, یعنی پیچھے لگاتے اپنی نظر. حتی خفیہ علینا کہ عجبا. وہ آپ پہ چھپ گیا. شیدہ. وہ چل ہو گیا. دیکھتے کیوں رہے؟ یار کتنا ریس ہے میرا چاچا. علینا عجبا من حرصہ. تعجب کرتے ہوئے اس کی ہرس کی وجہ سے. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمہ. بس نہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمہ منہا درہم. اور وہاں ایک درم بھی نہیں تھا. اور ڈھیر لگے ہوئے تھے مال کے ڈھیر. سارا ہی بانٹ دیا. جب اٹھے ایک درم موجود نہیں تھا. گھر کچھ بھی نہ لے کے گئے, خالی ہاتھ گھر چلے گئے. کیسا نبی ہے؟ یعنی مسجد میں ڈھیر لگے ہوئے مال کے, سارا بانٹ کے خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باب من دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منہ. اچھا مسجد میں دعوت بھی کی جا سکتی ہے. کی جا سکتی. کی جا سکتی ہے. افطاری کروائی جا سکتی ہے, سحری کروائی جا سکتی ہے. ہاں جی جمعہ کے دن حلیم نمازیوں کو بانٹا جا سکتا ہے, کھلایا جا سکتا ہے. بالکل کھلایا جا سکتا ہے. کیسے کیسے مسئلے ہیں بخاری کے. جو بلایا جائے مسجد میں کھانے کی طرف اور جو اس کو قبول کرے اور جو اس دعوت کو قبول کرے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ انہ سمع انس قال وجدت النبی صلی اللہ میرا علیہ تو وسلم. دل کردا ہے میں تمہیں سارا دن بخاری پڑھاتا رہا. یقین کرو مزہ یہ نہ آتا ہے. پتہ نہیں تسی کیویں تھک جاندے ہو. فی المسجد. ترجمہ کریں. کہتے ہیں سنا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. قالا کہتے ہیں وجدت النبی میں نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی المسجد مسجد میں. ومعہ الناس ان کے ساتھ لوگ تھے. آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے. فقمت میں کھڑا ہوا. فقال لی ارسلک ابو طلحہ تھا. اور میں تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے نا. ابو طلحہ کون تھے؟ حضرت انس کے والد, ستیلے باپ ہیں, شقے نہیں, ام سلیم کے شوہر. ہاں جی. فقلت نام. میں نے کہا جی ابو طلحہ نے بھیجا ہے. قال لطعام. قلت نام. اور میں کھانے کے لیے. میں ہاں. فقال لمن حولہ. اور میں جو آپ کے پاس تھے. قوموا. اٹھو. فانطلق. ہاں وانطلقت بین ایدیہم. ہاں مسجد میں دعوت دی کھانے کی ہے. میں آپ چلے اور میں بھی چلا ان کے درمیان. ہاں. باب القضاء واللیان فی المسجد بین الرجال والنساء. لوگوں کے درمیان مسجد میں فیصلہ کرنا, عدالت لگانا. اللہ مسجدوں سے عدالتوں کا کام لینا اور لیان کرنا. لیان کیا کہتے ہیں؟ لیان کس کو کہتے ہیں؟
وہ جو کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت. ہاں، بندہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 قسمیں کھا کے کہے، 4 دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. لعنت ہو. یہ ہے لعان. آپ نے پڑھا ہے نا مشکات میں. جی. ہاں جی. حدثنا یحیی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریح اخبرنا ابن شہاب عن سہل بن سعد ان رجلا قال یا رسول اللہ ارایت رجلا وجد ما امراته مع امراتی ما حمزہ وصلی مع امراتی ما امراته رجلا ایقتل ایقتلو، کیا اس کو مار دے. فطلع انا فی المسجد ہاں، ان دونوں نے اعلان کیا مسجد میں وانا شاہد. اور میں موجود تھا. باب اذا داخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا جب یتجسس. داخل ہو کسی گھر میں جہاں چاہے نماز پڑھے یا جہاں اسے حکم دیا گیا نماز پڑھے، تجسس نہ کرے. تجسس نہ کرے. ہاں، تجسس بھائی یا کتنا آنا جانا ہے، تم اس جگہ کتنی بار آتے ہو، یا بچے پیشاب تو نہیں کرتے، یا جانور تو نہیں بیٹھتے، وہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا. تجسس کیا ہے؟ یہ نہ کرے، بس پڑھے نماز جہاں گھر والا کہے. حدثنا عبد اللہ یعنی اب امام صاحب یہ مسئلہ نکالنے لگے ہیں. آپ کسی عالم دین اللہ کے ولی کو اپنے گھر میں بلائیں اور اس سے نماز پڑھوائیں. آیا اس کو آپ مسجد بنا سکتے ہیں، نماز کی جگہ خاص کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں. حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ اخبرنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن محمود بن الربیع. محمود بن ربیع چھوٹا سا بچہ تھا، یہ حدیث بیان کر رہا ہے. عن اتبان بن مالک. اتبان بن مالک سے، یہ بدری صحابی تھا، بوڑھا صحابی بدری. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه فی منزلہ. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبان کے گھر میں. فقال این تحب تو کہاں پسند کرتا ہے ان اصلی میں لک نماز پڑھوں تیرے لیے من بیتک. تیرے گھر سے. نہیں جی، من بیت کا، بیے کا نہیں. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ چلے پھر صحیح کر لیں. ہاں جی، من بیت کا لفظ ٹھیک کر لیں. قال فاشرت له الى مکان فخبر میں النبی صلی اللہ علیہ نے وسلم. ایک جگہ کی طرف آپ کو اشارہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی. آہ، وصفنا واہ صفنا خلفہ واہ صفنا صفا نا، ہم نے صفیں بنائی. وصففنا. یہاں صفنا ہے. اچھا، دونوں طرح ہی پڑھا جا سکتا ہے. وصفنا، آپ نے ہماری صفیں بنائی، ٹھیک ہے. وصففنا، ہم نے صفیں بنائی، جیسے آپ کا جی چاہے. وصفنا بھی ٹھیک ہے، آپ نے ہماری صفیں بنائی. فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں نماز پڑھی. باب المساجد فی نہیں، البیوت. ٹھہر جائیں، یہ کون سی نماز تھی؟ نفلی. زور کی تھی یا عصر کی یا شام کی؟ یہ تو نفلی رکعت. نفلی نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. باب المساجد فی البیوت. لو جی، لو باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنا. یعنی 4-5 کمرے آپ کے، ایک کو آپ مسجد کے لیے خاص کر لیں. ایسے ہو سکتا ہے. وصل البراء بن عازب فی مسجد دارہ جماعتا. جماعت کے ساتھ براء بن عازب نے. حدثنا سعید بن غفیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن الربیع الانصاری. محمود بن ربیع انصاری. ان اتبان ابن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ یعنی تفصیل کے ساتھ حدیث آ رہی ہے. حدیث وہی ہے یار، ذرا یا لمبی ہے. اتبان بن مالک ممن شاہد بدرن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. من الانصاری انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون؟ اتبان.
فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری، یا رسول اللہ میں انکار کر رہا ہوں اپنی نظر کا. کیا مطلب ہے؟ یعنی میری نظر کمزور ہو رہی ہے. وانا اصلی اور میں نماز پڑھاتا ہوں. لقومی، لقومی، اپنی قوم کا میں امام بھی ہوں. فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ جب بارشیں ہوتی ہیں مطر کی جمع، سَأَلَ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، تو بہ پڑتی ہے وہ وادی جو میرے اور ان کے درمیان ہے، لم استطیع پھر میں نہیں پہنچ سکتا ان کی مسجد میں. ہاں جی، ان آتیا مسجد آتیا مسجدہم، ہو گیا ترجمہ. فاصلی بہم، اور نماز پڑھاؤں ان کو، یعنی ان کے پاس جاؤں اور نماز پڑھاؤں. ووددت یا رسول اللہ، اور میں پسند کرتا ہوں اے اللہ کے رسول، انک تاتینی انکا فتسلی، تاتینی، انکا تاتینی، کہ بے شک آپ آئیں، تشریف لائیں میرے پاس. فتسلی فی بیتی، ہاں، پس آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، فاتخذہ مصلی، اور میں بنا لوں اس کو مصلی بنا لوں، یعنی مسجد بنا لوں، جائے نماز بنا لوں. قال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل انشاءاللہ. آپ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میں کروں گا انشاءاللہ. قال اتبان فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبان کہتے ہیں غدا یغدو، صبح صبح آنا. ایک دن صبح صبح تشریف لے رسول اللہ علیہ وسلم، وابو بکر حین ارتفع اور النہار، ابو بکر بھی آ گئے ساتھ جب بلند ہو رہا تھا دن، یعنی 8-9 بجے. ہاں جی، یہ ٹائم تھا. فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت له ہاں فلم جی، یجلس، اجازت مانگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اجازت دے دی. پیر آئے نا مرید کے گھر، اجازت مانگ کے آئے. فلم یجلس حین داخل البیت، آپ نہ بیٹھے جب گھر میں آئے. ثم قال این تحب ان اصلی اور من فرمایا بیتک؟ بھائی کہاں تم پسند کرتا ہے کہ میں نماز پہلے نماز پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے. قال فاشرت له الى ناحیۃ، میں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر فقمنا وصففنا، اللہ اکبر کا، ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے صفیں بنائی. فصلی رکعتین ثم آپ سلم. نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں، پھر سلام پھیرا. قال وحبسناه على خزیرۃ، ہم نے روک لیا آپ کو ایک کھانے پر. خزیر وہ کھانا جو حلیم کی طرح ہوتا ہے، گوشت چنے وغیرہ ڈال کے بنایا جاتا ہے. سرید ہاں جی، حلیم کی طرح. صنعناہ له، ہاں جی، شریر اور کھانا ہوتا ہے، خزیر اور ہے، جو ہم نے کیا تھا آپ کے لیے. قال فصاب فی البیت رجال من اہل الدار، فصحابہ جمع ہو گئے گھر میں، بہت سارے لوگ، اور بھی لوگ آ گئے، نبی آئے ہیں نا. ہاں جی، اور بھی محلے والے اکٹھے ہو گئے. ذو وعدد، ذو عدد، یعنی گنتی کے لوگ، کچھ لوگ آ گئے. فاجتمعوا فقال قائل منهم این مالک بن، یہ لوگ کافی سارے آ گئے. ایک آدمی نے کہا بھائی مالک بن دوشن کہاں ہے؟ مالک بن دخیشنی، دخیشن، ابی بن دخشن، دخیشنی، ابی بن دخیشنی، دخشا. دخشن، دخیشن، دخشن، دونوں طرح ٹھیک ہے. فقال بعضهم ذالک منافق لا يحب ابھی وہ اللہ، نہیں آیا. ایک آدمی نے کہا جی وہ تو منافق ہو گیا ہے، اللہ رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا. دیکھیں آیا ہی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کہے. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ تو یرید، نہیں دیکھتا، تجھے نہیں پتا اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. یرید بذالک وجہ اللہ. قال اللہ ورسولہ اعلم. اس نے کہا جی اللہ رسول خوب جانتا ہے. قال آگے سے فإنا بحث نہیں کی. فإنا نرى وجهه ہم دیکھتے ہیں اس کا رجحان ونصیحتہ اور اس کی خیر خواہی الی المنافق. طرف منافقوں کی. اس کا بیٹھنا اٹھنا منافقوں کے ساتھ ہے. ذرا میں نے اس لیے یہ کہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل قد حرم علی النار من قال لا الہ الا حرام اللہ کی آگ پر جو کہے لا الہ الا اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ. اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. قال ابن شہاب ثم سألت الحسین، پھر میں نے سوال کیا. حسین بن محمد چلے الانصاری، چلے چلے. وهو احد بنی سالم وهو من سراحتهم، ان کے سرداروں میں سے تھا. عن حدیث محمود بن الربیع، یعنی محمود بن ربیع پر نہیں رہے، کسی اور سے بھی سوال کر رہے ہیں.
فصدقہ بذالک، اس نے بھی تصدیق کر دی. بس کر. نہیں اور تھوڑا سا اور پڑھ لیں، یہ طریقہ ہے محدثین کا. تھوڑا سا اور پڑھ لیں عبداللہ، پڑھ لیں. عبداللہ پڑھنے لگ گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ صاحب پڑھے، آپ نے تھکانا نہیں ہمیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ. مسجد وغیرہ ہی، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنا، دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے. وکان ابن عمر، وغیرہ ہی مسجد میں اور اس کے غیر میں، یعنی ہر کام کرنے میں دائیں ہاتھ سے دائیں جانب سے شروع کرنا. وکان ابن عمر یبدا برجلہ الیمنی، یبداؤ شروع کرتے دائیں پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے وقت. فاذا خرج بدا برجلہ الیسری، جب نکلتے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا اخبرنا شعبۃ عن الاشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم، دائیں جانب سے شروع کرنا ما استطاع، جتنی طاقت رکھتے، فی شأنہ کلی، تمام کاموں میں. فی طہورہ وترجلہ، ترجل طہور میں وضو کرنا، ترجل میں نا. عبداللہ صاحب ترجل آپ بتائیں. ترجل ابو بکر، ترجل کنگھی کرنا. وتنعلہ، تنعل کیا معنی ہے؟ جوتا پہننے. شاہ جی نے آگے. باب حل ینبس قبور مشرکی، کیا اکھاڑی جا سکتی ہیں قبریں؟ حل ابو بکر صاحب پڑھے حل یوم نہیں، لفظ مجہول، اسی کا مجہول کہیے. حل یوم قبورو، یہ مشرکوں کی قبریں اکھاڑی جا سکتی ہیں. مشرکہ نے قبراں نے اتنے مسجد بنانی ہے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے چوک کے باہر مارو، بناؤ اتنے مسجد، اتھے ہی نپو. چوکے کی مارنا ہے، لبنا کی ہے، اتھے ہی نپو. بالکل. الجاہلیتی ویتخذ مکان، ہاں جی، مکانہما مساجد اور بنائی جائے اس جگہ پہ مسجد. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود واتخذ قبور انبیائہم. نہیں غلط پڑھ رہے ہو. اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور قبرستان میں نماز کی ممانت. ورآ عمر بن عمر بن الخطاب، دیکھو عمر بن خطاب نے انس بن مالک کو یصلی عند قبر، ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فقال القبر ولم یامر بالاداء، اعادہ کا حکم نہیں کیا، تو یہ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بس نے کہا قبر ہے بھائی قبر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا اخبرنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة ان ام حبیبہ، واہ جی واہ، ان ام حبیبہ و ام سلمة ذکرتا، ذکر کیا
کا کنساتن نہیں، کنیستن، ایک گرجے کا، رأیناہا جس بالحبشۃ کو دیکھا تھا ان دونوں نے، ہماری ماؤں نے حبشہ میں، فیہا تصاویر اس میں کچھ تصویریں تھیں، فذکرتا فذکرتا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا، فمات بنو علی قبرہ بنا لیتے اس کی قبر پر مسجد، دربار بنا دے تھے، وصوروا فیہ وصورو، اور لٹکاتے اس میں یہ تصویریں، رکھتے یہ تصویریں، تلک الصواری تلک الصور، یا بھائی تی نہیں جناب، تی کا نہیں، تھوڑے کول کی ہے، ہاں جی، نہیں تل کا، تی کا تو لفظ ہی کوئی نہیں نا، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامۃ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی تیاہ انا بالتیاہ، عن انس بن مالک انا سبن مالک، عن انس بن مالک قال قادم النبی صلی اللہ علیہ سبحان وسلم، اللہ، یہ حدیث سننے والی ہے، سب سننے والی ہے، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، المدینۃ فنزل علی المدینۃ پس آپ اترے مدینہ میں، فی اللہ حی، نہیں غلط پڑھ رہے ہیں، فنزل علی اعلی المدینۃ، مدینہ کے بلائی علاقے میں، مدینہ کے بلائی میں، فی حی ایک قبیلے میں جس کو کہا جاتا تھا بنو عمر بن عوف، فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 24 لیلۃ، نہیں غلط پڑھ دے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 24 لیلۃ، اربان عشرین، اچھا 24 دن، ثم ارسل، ہاں جی، میرے خیال میں 14 کیونکہ جس نسخے میں پڑھا ہے نا وہ 14 ہے، 14 دن، دیکھیں کہ ذرا اس کا اشیاء، کیونکہ جس نسخے پہ میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے یاد کیا وہ 14، اور تاریخ میں بھی ایسے ہی ہے، ہاں جی، بخاری کے نسخے میں بھی اور دوسری کتابوں میں، الرحیق المختوم میں بھی 14 دن آپ وہاں، 14-15 دن رہے، یہ 24 دن لا رہا ہے، آپ کا ایک ہی نسخہ ہے سب کا؟ چلے بہرحال مزید تحقیق کریں گے، 24 دن، ثم ارسل الی بنی النجار، پھر آپ نے پیغام بھیجا طرف بنی نجار کی، یہ آپ کے ننیال تھے، فجاء فجا متقلدین، فجاءوا ومتقلدین واجاؤ سیوف، کی ہے، بتائیں یار اس متقلدین، آئے وہ تلواریں لٹکائے ہوئے، آئے وہ تلواروں کو، ہاں جی، متقلد، تقلد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لٹکانا، مقلد لٹکانے والا، کسی کی غلامی کا بندھن گلے میں ڈالنے والا، اس لیے مقلد کو مقلد کہتے ہیں، کسی کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈال لینا، فکانی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکانی، انس کہہ رہے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں بچوں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علی راحلتہ، سواری پر، و ابو بکر ردیفہ، ابو بکر آپ کے پیچھے سوار تھے، و ملاء بنی نجار، اور سردار بنو نجار کے حولہ حتی آپ کے ارد القا، گرد تھے، آپ کے محافظ دستہ، حتی القا بفناء، بفنائے ابی ایوب، یا تک کہ آپ آگئے ابو ایوب انصاری کے سہن میں، وکان یحب ان یصلی،
وکان وہ یصلی یصلیہ، اور تھے آپ پسند کرتے کہ آپ نماز پڑھیں حیث ادرکتہ جہاں نماز کا وقت آ جائے، صلاۃ صلاۃ، ہاں ادرکت الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ویصلی فی مرابض نعم منازب الغنم، مرابض الغنم، آپ نماز پڑھ لیتے تھے بکریوں کے باڑہ میں، وانہ امر ببنائی، اور آپ نے امرا نہیں، آپ نے حکم کیا مسجد بنانے کا، فارسل الی بنی النجار، آپ نے پیغام بھیجا طرف بنی نجار کی، فقال یا بنی النجار اے بنی نجار سامنونی قیمت لے لو مجھ سے بحائطکم، اپنے اس باغ کی، حائط وہ باغ جس کی دیوار ہوتی ہے۔ ھذا قالوا لا واللہ لا، انہوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ، انہوں نے کہا نہیں ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم اللہ سے قیمت لیں گے۔ قال انس یا رسول اللہ ہم نے آپ سے قیمت نہیں لینی، کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ اچھا یار میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بندہ تھوڑی سی نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ دیر تک رہتا ہے، ہاں جی، تھوڑی سی نیکی کرتا ہے وہ دیر تک جاری اور ساری رہتی ہے۔ دیکھیں آج سے 1450 سال پہلے انہوں نے جگہ دی مسجد کے لیے بغیر قیمت کے، ہاں جی، مسجد بن گئی، 1400 سال ہو گئے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ، ہاں جی، اور آپ نے فرمایا جو ایک نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں صحیح حدیث کے مطابق اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 نماز کا۔ کتنا؟ یعنی جو اس میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یار جنہوں نے جگہ دی تھی، جن کی جگہ پہ مسجد بنی تھی، ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، آج قیامت تک ملتا رہے گا۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا واللہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ۔ قال انس فکان فیہ ما اقول لکم، جو میں عرض کہتے ہیں جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اس میں کیا تھا، اس جگہ میں، اس باغ میں قبور المشرکین، مشرکوں کی قبریں، وفیہ حرب، نہیں بتائیں جی، خارب خائے، اور اس میں خارب ویران جگہ، وفیہ نخل، اور اس میں کچھ کھجوریں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور نبی صلی اللہ علیہ المشرکین وسلم نے حکم کیا مشرکوں کی قبروں کا، فنبشت، نبشت نبش، وہ اکھاڑ دی گئی، ثم بالخارب، پھر اس ویران جگہ کا حکم کیا وہ برابر کر دی گئی، اس کو ہموار کر دیا گیا، فسویت بالنخل، وہ بالنخل، اور کھجوروں کا، فقطع، فقطعت، وہ کاٹ دی گئی، قبریں اکھاڑ دی گئی، ویران جگہ ہموار کر دی گئی، کھجوریں کاٹ دی گئی۔ فصف النخل، فصف، انہوں نے صفوں میں رکھا، یہ صف در صف رکھا کھجوروں کو قبلۃ المسجد، مسجد کے سامنے، وجعلوا ازاء، اور ازادت ہے، اور کیا اس کے دونوں کناروں پر الحجارہ، پتھر، وجعلوا، درمیان میں صفوں میں کھجوریں رکھیں، درمیان میں پتھر، کناروں میں پتھر رکھ دیے، وجعلوا ينقلون الصخر، اور شروع ہوئے لانے لگے پتھر لا رہے ہیں، کس لیے جی؟ اب مسجد بن رہی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر لا رہے ہیں صحابہ، وهم يرتخزون، یرتجزون، اور وہ شعر پڑھ رہے ہیں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر پڑھ رہے ہیں، یعنی بندہ کوئی کام کرتے وقت گنگنا سکتا ہے، گنگنا رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول اللهم لا خیر وہ شعر الا، پڑھ رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، اور نبی پاس کھڑے ہو کے دعائیں دے رہے ہیں، اللهم لا خیر الا خیر اللہم الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ صرف بھلائی آخرت کی بھلائی ہے،
اغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم۔ ہاں ایک باب پڑھ لیں، ایک باب پڑھ لیں۔ مرابض الغنم میں نماز پڑھنا وہ کیا ہے جی عبداللہ صاحب؟ مرابض الغنم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح عن انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابض الغنم، ٹھیک ہے، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد۔ کب پڑھتے تھے؟ بکریوں کے باڑہ میں مسجد بننے سے پہلے، مسجد بننے سے پہلے۔ یکفی طیب۔ لو جی کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے بخاری، کل انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک پاؤ پڑھیں گے، کل 10 بجے انشاءاللہ ترجمۃ القرآن اور صحیح بخاری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھا کریں، بچوں کو بھی سنایا کریں، آپ بھی سنا کریں، ہاں جی۔ اور ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔